آج جبکہ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ایسے میں مودی ان تمام خطرات کو نظر انداز کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پر ہندو امرناتھ یاترا کے سلسلے میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے نازک ماحول کو لاحق ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہندو امرناتھ یاترا کا انعقاد کر کے عالمی یوم ماحولیات کے پیغام کو نظر انداز کر رہی ہے۔ لاکھوں ہندوؤں کو امرناتھ غار میں جانے کی اجازت دینے کا مودی کا فیصلہ مقبوضہ جموں و کشمیر ماحولیاتی تباہی کا باعث ہے۔ بڑی تعداد میں ہندو امرناتھ یاتری مقبوضہ جموں و کشمیر کے نازک ماحول کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں امرناتھ غار کا دورہ کرنے والے لاکھوں ہندو یاتری ہمالیہ کے نازک ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ماحول کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے کے باوجود بھارت سالانہ بڑی ہندو امرناتھ یاترا کے انعقاد پر باسد ہے۔ کوہ ہمالیہ کی گود میں واقع مقبوضہ جموں و کشمیر گلیشیروں، آبی ذخائر اور جنگلات سے مالا مال ہے، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگلات کا بھارتی فوجیوں نے بے رحمی سے صفایا کیا۔ چند برس قبل واٹر مینجمنٹ ادارے کی جانب سے وادی کشمیر اور جموں کے آبی ذخائر اور دیگر ندی نالوں کے پانی کے نمونے حاصل کر کے ان کا تجزیہ کیا گیا، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ آئندہ 25 برسوں کے دوران آبی ذخائر کا پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ لاکھوں ٹن نکلنے والے ٹھوس فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی بھی سائنسی بندوبست موجود نہیں ہے۔ اس سے جموں و کشمیر میں ماحولیات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ماہر ارضیات کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں اس وقت 12,000 گلیشیئر موجود ہیں جو آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں، اور اگر ماحولیات کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بھارت کے لیے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر منانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بڑے شہروں کو آلودگی کی تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی دارالحکومت دلی دنیا کا سب سے آلودہ دارالحکومت ہے۔ بھارت پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ وہ یاترا کے دورانیے کے ساتھ ساتھ یاتریوں کی تعداد کو بھی محدود کرے تاکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے نازک ماحول کو تباہی سے بچایا جا سکے۔